حدیثی میں ہے نا، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں نماز پڑھ کے نکلنے لگتے ہیں تو مسجد کے دروازوں پہ کچھ فرشتے کھڑے ہوتے ہیں اور ایک بسیدہ سے یعنی کپڑے پہ اس کی نماز لکھی ہوتی ہے اور کہتا ہے لے جاؤ، فرشتہ کہتا ہے اس کو ساتھ ہی لے جاؤ، اس کو تیرے رب کی کوئی حاجت نہیں، تو نے کیا مانگا، تو نے کیا، تجھے پتہ ہی نہیں اس کے فرائض کیا ہیں، اس کے واجبات کیا ہیں، اس کی سنتیں کیا ہیں، اس کے مستحبات کیا ہیں، قیام کیسے کرنا تھا، رکوع کیسے کرنا تھا، جو سجدہ کیسے کرنا تھا، پڑھنا کیا تھا، کپڑے کیسے رکھنے تھے۔ ہم تو بوڑھے ہو گئے بیان کرتے کرتے ایک سجدہ تک درست نہیں ہو سکا۔ اتنی بار بیانات ہوتے ہیں بھئی سجدے میں جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد ہے مجھے حکم دیا گیا کہ میں 7 ہڈیوں پہ سجدہ کروں، امرت ان اسجد علی 7 عظام، مجھے حکم دیا گیا میں 7 ہڈیوں پہ سجدہ کروں، اور مجھے حکم دیا گیا، منع کیا گیا ہے کہ میں کپڑے اور بالوں کو نہ روکوں۔ اب 7 ہڈیاں کیا ہیں؟ دونوں پاؤں، دونوں گھٹنے، دونوں ہاتھ اور پیشانی اور ناک۔ مجھے حکم دیا گیا کہ میں ان پہ سجدہ کروں۔ اب جب ہم کرتے ہیں کسی کے پاؤں آدھے اٹھے ہوتے ہیں، کسی کے پورے اٹھے ہوتے ہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، کسی کا انگوٹھا صرف لگ رہا ہے، کسی کی 2 انگلیاں لگ رہی ہیں، کسی کے پوری انگلیاں لگ رہی ہیں، پتہ ہی نہیں۔ اب ایسی نماز پڑھی اور چلا گیا، پھر حکم ہے کہ مجھے منع کیا کہ میں کپڑا نہ روکوں، میں بال نہ روکوں۔ کپڑا روکنا کیا ہے؟ یا آستینیں چڑھا لی، کپڑا رک گیا، یا نیچے سے اپنی شلوار کو اوپر اڑس لیا، کپڑا رک گیا۔ اچھا یہ بھی عجیب بات ہے کہ ویسے تو ہمارے کپڑے ہونے ہی ایسے چاہیے کہ ٹخنے مرد کے ننگے ہونے چاہیے اور عورت کے پردے میں ہونے چاہیے۔ الٹ ہو گیا، مردوں کے ٹخنوں کے نیچے کپڑا اور عورت کی آدھی ٹانگ تک کپڑے، بالکل الٹ، یعنی جنگ ہو رہی ہے۔ جو نبی کریم نے کہا اس کی مخالفت میں جنگ ہو رہی ہے۔ مرد کو حکم تھا کہ ٹخنے ننگے رکھے، عورت کو حکم تھا کہ اس کے قدموں تک کپڑا جائے۔ عورتوں کی شلواریں آدھی ٹانگوں تک چلی گئیں اور مردوں کے کپڑے زمین پر اوپر لگنے لگے۔ اب کسی کو یہ مسئلہ پتا چلا کہ ٹخنے ننگے ہونے چاہیے تو اس نے اوپر اس کو اڑسنا شروع کر دیا، ٹنگنا شروع کر دیا۔ ابھی کپڑے روکنا منع تھا، یہ مکروہ ہے۔ اگر تکبر کے لیے ہوئے تو مکروہ تحریمی ہے، حرام کے قریب ہے مرد کا ٹخنا جو ہے اس کے اوپر کپڑا ہو تو۔ اور اگر زینت کی نیت سے ہو یا نہ زینت ہے نہ تکبر ہے، پتہ ہی نہیں ہے، ویسے ہی ہو گیا تو معافی ہے، مکروہ تنزیہ ہے۔ لیکن کپڑا اڑسنا مکروہ تحریمی ہے۔ ہم چھوٹے مکروہ سے بچنے کے لیے بڑا مکروہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اب ایسی نماز پڑھی ہے ہم نے۔ پھر بعض اوقات ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے وہ کھیل رہا ہوتا ہے، نماز میں بھی کھیل رہا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نماز کا چور، عرض کی یا رسول اللہ نماز کا کیا چور ہے؟ یہ کھڑا نماز میں ہے اور پہنچا کہیں اور، یہ نماز کی چوری ہے۔ تو اس لیے عرض یہ کر رہا ہوں کہ جو چیز جیسے نماز ہم نے پڑھنی تھی اس میں جو ہم نے مانگنا تھا وہ ہم نے مانگا، ہم نے نہیں پتا کیا مانگا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ نمازوں کا کیوں نہیں ہم پہ اثر ہو رہا؟ اس لیے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم طوطے کی طرح رٹا ہوا ہے، ہم نے ایک ٹیپ لگی ہوئی ہے، بس وہ روز ہم جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں وہ بٹن جو ہے آن کر دیتے ہیں، وہ ٹیپ چل پڑتی ہے، ثنا پڑھی جا رہی ہے، سورہ فاتحہ پڑھی جا رہی ہے، کل شی پڑھا جا رہا ہے، سورت پڑھی جا رہی ہے، رکوع کیا جا رہا ہے، بس وہ ٹیپ لگی ہوئی ہے۔ کہہ رہا ہے وہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، باری تعالیٰ نیک لوگوں کے راستے پہ ہمیں چلا دے اور بروں سے ہمیں روک لے، گمراہوں سے ہمیں دور کر لے۔ ہم جان بوجھ کے ہماری دوستیاں ان کے ساتھ جن پہ رب کا غضب ہوا اور جن پہ غضب ہوا ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو کیا ہوگا؟ بھئی اگر بارش ہو رہی ہے یا پانی برس رہا ہے تو جو آدمی باہر کھڑے آپ بھی ساتھ کھڑے تو آپ پہ کیا نہیں گرے گا؟ جب اس پہ رب کی لعنت برس رہی ہے تو آپ پہ نہیں ہوگی کیا؟ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔